اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج یوم آزادی پاکستان کے قیام کے 72ویں سالگرہ یا سال یا یوم پر تحریک پاکستان کے عظیم رہنما آل انڈیا مسلم لیگ کے سینئر رکن، تحریک آزادی اور تحریک خلافت کے روح رواں حضرت علامہ مولانا عبدالحمید بدایونی علیہ رحمہ کے مزار پر ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے احباب جمع ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید بدایونی علیہ رحمہ تحریک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت اور جس کے بارے میں اپنے غیر بھی گواہی دیتے ہیں۔ ملک کے معروف سیاستداں اور وکیل چودھری اعتزاز احسن اپنی کتاب سندھ ساگر میں لکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ ایک مردہ گھوڑا، اس میں جان اس وقت آئی جب تحریک خلافت سے وابستہ علماء و مشائخ آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ بنے، اور آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ بننے والوں میں سب سے بڑا نام بدایوں کے مجاہد ملت عبدالحمید بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے تحریک خلافت اور تحریک آزادی میں بڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کے والد ماجد بھی تحریک آزادی کے روح رواں اور آل انڈیا سنی کانفرنس 1898 میں جو منعقد ہوئی اس کے اندر آپ کے والد ماجد شریک تھے، اور آل انڈیا سنی کانفرنس جو مختلف وقتوں میں منعقد ہوتی رہی اس میں مولانا بدایونی علیہ رحمہ نہ صرف شریک ہوتے بلکہ اس کے اندر اپنا ایک بنیادی کردار بھی ادا کرتے۔ مولانا بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ نے کہیں کتابیں لکھی، فتاویٰ لکھے، اور پوری دنیا کے اندر آپ نے اس وقت جب پانی کے جہازوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا اور لوگ طویل سفر جہازوں کو، جو آج کے دور میں جو جہازوں کا طویل سلسلہ ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جہاز کا، وہ نہ تھا بلکہ پانی کے جہازوں کے ذریعے زیادہ تر سفر ہوا کرتا تھا۔ مولانا بدایونی علیہ رحمہ نے پانی کے جہازوں کے ذریعے پوری دنیا کا نصف دنیا کا جو ہے سفر کیا، اور رشیا کی ریاستیں ہو، یورپ ہو، عرب دنیا ہو، سب جگہ آپ کا وزٹ تھا، اور آپ نے پوری دنیا کے اندر اسلام اور شاعر اسلام کو پھیلایا۔ اور جب جامعہ اسلامیہ تعلیمات اسلامیہ جہاں آج جس کے احاطے میں ہم کھڑے ہیں، یہاں آپ نے ایک عظیم الشان جامعہ کی بنیاد رکھی، اور اس وقت کے صدر جنرل ایوب نے اس جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا، اور ابتدائی عمارت ڈھانچہ کھڑا ہو چکا تھا، اور تعلیمی سلسلہ بھی شروع ہوا تھا کہ آپ کا 1970 میں 21 جولائی 1970 آپ کا وصال ہوا کراچی کے اندر، اور اسی جامعہ کے ایک احاطے میں آپ کو مدفن کیا گیا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ آج اس جامعہ کے بہت بڑے حصے پر قابضین کا قبضہ ہے، اور ناجائز طور پر جو ہے لوگوں نے اپنی تجاویزات قائم کی ہوئی ہے، کسی نے گودام بنائے، کسی نے مکان بنائے، اور اس کا کیس اگرچہ عدالتوں میں چل رہا ہے، مگر یہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی عدالتیں ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے، مگر مولانا بدایونی کی خدمات اس قدر وسیع ہے کہ اگر وقت کے حکمراں اس کی بحالی کے لیے کوئی کام کر لے جائے، اور ان کے مزار اور ان کی جامعہ کو بحال کرا کر گلپاشی اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، وہیں ان کی تعلیمات کو پھیلا کر ان کی تعلیمات جو تحریری شکل میں بھی موجود ہے ان کی۔ اور ایک اہم بات جو اس شخصیت کے بارے میں، ان شخصیات کے بارے میں، کہ جو اس وقت فی زمانہ جو مسئلہ چل رہا ہے عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت، تو فتنہ قادیانیت کے لیے بھی آپ نے بڑی شد و مت کے ساتھ حصہ لیا، اور جب مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں جب سوال کیا گیا کہ آپ جناح صاحب کی نماز جنازہ کیوں ادا نہیں کی گئی، اور آپ کے جو اس وقت کے وزیر خارجہ نے جو ہے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے،
تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب نے جو ہے قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اور بعض اعضاء پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر قادیانیوں کو کافر کہا اور جناح صاحب نے ان کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لیا، تو اس بنیاد پہ بھی ہم جناح صاحب کے خلاف ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہو یا پاکستان مسلم لیگ ہو یا قائد تحریک پاکستان کا زمانہ ہو، تو فتنہ قادیانیت کے لیے مولانا بدایونی صاحب کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔